السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کا احسان و کرم اور شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح ایک دانہ جو ہے وہ گل و گلزار کب ہوتا ہے؟ جب وہ مٹی میں ملتا ہے، اس کے بعد ہی پودے آتے ہیں، پیڑ بنتے ہیں، اس کے بعد اس میں پھل آتے ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا، تو ہم گل و گلزار کب ہوں گے، ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم دین اسلام پر چلیں گے، اور دین اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں دین اسلام کی علم کی ضرورت ہے، اور اس علم کو سیکھ کر ہی ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم سرخ رو ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہوں گے۔ ہم علم دین یہ سیکھ رہے ہیں، یہ قرآن علم ہے، اور اس علم کے ذریعے ہم قرآن سے ہی پڑھ پائیں گے۔ چونکہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا جو پروننسیشن ہے وہ صحیح سے ادا نہیں ہو پاتا، اور اس کے علاوہ قاعدہ وغیرہ ہے، جیسے الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، حروف مدہ کتنے ہیں، ادغام بلا غنہ بالغنہ، اسی طرح کے بہت سارے قواعد ہیں۔ یہ سارے قواعد ہم سے ادا نہیں ہو پاتے، کب؟ جب ہمیں معلوم نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں۔ تو میں اس لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک تمام قواعد پہنچا دوں، سبق کے طور پر آپ کو پڑھا دوں، تاکہ ان سب کو سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اگر قرآن پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے تو آپ حضرات اسے سدھار سکیں اور قرآن کو جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھ سکیں۔ یہ تو ہوا قرآن یہ بات ہوئی قرآن صحیح پڑھنے کی۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کو آپ پڑھ کر سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور کن واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم کب جانیں گے؟ جب ہم عربی سیکھیں گے۔ تو اس مسئلے کے مد نظر میں نے جو ہے وہ عربی کلاسز بھی شروع کیے ہیں اسی چینل پر، اور مختلف مضامین ہیں، تو اس عربی گرامر کے کلاس کو آپ ضرور دیکھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں، ورنہ پھر آپ پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو وہاں باضابطے طور پر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ قاعدہ کا سبق الگ ملے گا، دعا کا الگ ملے گا، دعا سنت کا الگ ملے گا، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ جو کورس میں شامل ہیں آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کا سبق کو شروع کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، نمبر 3 واو مدہ۔ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی مقابل میں جو ہے کھڑا زبر، اسی کے مقابل میں جیسے الف مدہ ہے تو اس کے بدلے میں ہم کھڑا زبر کو یوز کرتے ہیں، اور یا مدہ تو کھڑی زیر، واو مدہ تو الٹا پیش۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے۔ ان تمام کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے کھڑا زبر ہے تو آ، با کھڑا زبر با، اگر کھڑی زیر ہے تو با کھڑی زیر بی، کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے با یا زیر بی۔ اسی طرح ٹھیک اسی طرح اگر با کے اوپر الٹا پیش ہو، تا کے اوپر الٹا پیش ہو، تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار بند مٹھی کھلنے تک ہے۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو۔ میں نے آپ کو اگزامپل دے کے بتایا تھا کہ نہ اس کو زیادہ پڑھیں گے کھینچ کر، نہ کم کھینچیں گے، جتنا جس کا لمٹ ہے، ڈیوریشن ہے، اتنا ہی کھینچنا ہے، ورنہ پھر غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج الٹا پیش کے بارے میں بات کرتے ہیں، مشق کے بارے میں۔
اس سے متعلق جو انٹروڈکشن تھا اس کا اور اس کے جو قواعد تھے اجرا وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ آج کے ویڈیو میں مشق بتاؤں گا اور آپ جڑے رہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ 10 منٹ میں 5 منٹ میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے اور جو غلطی ہو رہی ہے وہ سدھر جائے گی۔ اور جب اس کو پڑھ لیں گے، آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ اسے اپلائی بھی کریں گے، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سدھر جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ رہے ہوں گے جنودہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، کیا ہے؟ نون واو پیش نو، جنو۔ اب دیکھیں دال پیش دو، جنود، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ۔ اب ایک چیز غور کریں، یہ دیکھیں جیم پیش جو، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ جیسے یا جس حرف پر پیش ہو اس کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول سے بچیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب اکیلا ہوگا، یہ جب اکیلا ہوگا، یہ جب سنگل ہوگا۔ پیش والا حرف جب سنگل ہوگا، پیش والا حرف جب سنگل ہوگا، اس کے ساتھ نہ آگے کوئی حرف مل رہا ہو نہ پیچھے، وہ جب کسی کے ساتھ اٹیچ نہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ اس کا لنک کسی کے ساتھ اگر نہیں ہوگا تب یہ قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر مزید اس کے الگ قاعدے آتے ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ جب مل جاتا ہے اس کا بھی قاعدہ ہے۔ تو واو مدہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو جیم واو پیش جو آپ کو کہیں مل جائے گا، ادھر یہاں تو نہیں ہے فی الحال۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں، جیسے جیم پیش جو، تو جیم پیش جو جلدی پڑھیں گے، اکیلا ہے۔ لیکن اگر یہی جیم اگر یہ ایسے ملا ہوا ہوتا، جیم پیش جو، ٹھیک، لیکن اگر یہاں جزم ہوتا تو یہ تو اس کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ اس کا لنک ہو گیا، تو پھر اب یہ جو پیش ہے اس کے تابع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لیکن چونکہ یہاں جیم الگ ہے نا، تو جلدی پڑھیں گے جیم پیش جو، ہے نا۔ اب آگے غور کریں، آگے نون کے اوپر پیش ہے، لیکن نون کے اوپر پیش ہے تو نون کا لنک واو کے ساتھ ہے، تو کیا کریں گے؟ وہاں تو واو مدہ ہو جائے گا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال کے اوپر پیش ہے، دال اکیلا ہے، یہ اس کا لنک کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ بھی اکیلا ہے۔ ہم جو قاعدہ یہاں پڑھ رہے ہیں یہ خصوصاً اس کا قاعدہ ہے، خاص اس کا قاعدہ ہے، لیکن ہم چونکہ سب قاعدہ پڑھتے آ رہے ہیں تو ہم سب کو دیکھیں گے نا، ایسا نہ ہو کہ صرف ایک کو دیکھیں تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے تمام قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے جانا ہے، مائنڈ میں رکھتے ہوئے جانا ہے۔ اب دیکھیں دال پیش دو، جلدی پڑھیں گے، لیکن ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، پیش نہیں بلکہ الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الٹا پیش برابر ہوتا ہے کس کے؟ واو مدہ کے، اور واو مدہ برابر یہ دیکھیں با واو پیش بو، یہ برابر با الٹا پیش بو، یہ برابر ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جنودہ، جنودہ نہیں پڑھیں گے بلکہ جنودہ۔ اب قاعدہ دیکھیں، جی نون میں واو مدہ اور ہا میں بھی واو مدہ، یہ الٹا پیش برابر واو مدہ کے، اس لیے اس میں بھی واو مدہ، تو جیم کو جلدی پڑھیں گے، دال کو جلدی پڑھیں گے، باقی بات دو حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جنودہ، یہ ہوا۔ آگے دیکھیں تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر وا، تلاوا، تا پیش تو، تلاوت، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ۔ اب دیکھیں تا زیر تی، یہ اکیلا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ لنک جب کسی کے ساتھ ہوگا اس کا، یہ جب کسی کے ساتھ مل رہا ہو تو پھر قاعدہ دیکھیں گے، اگر اکیلا ہو تو پھر آپ آنکھ بند کریں اور کہیں کہ جلدی پڑھیں گے۔ اب دیکھیں لام الف زبر لا، اب دیکھیں یہاں زبر ہے، لام کے اوپر زبر کو تو جلدی پڑھتے ہیں، لیکن لام آگے مل رہا ہے الف کے ساتھ، اب قاعدہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ الف ہے یہاں، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ الف سے پہلے کیا ہے؟ یہ دیکھیں الف سے پہلے یہاں زبر ہے تو کیا ہوگا؟
بتائیے الف مدہ کیا ہوگا؟ الف مدہ، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ الف مدہ حروف مدہ میں ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کھینچیں گے تیلا، واو زبر وا، زبر کو جلدی پڑھیں گے، اکیلا ہے تلاوا، تا پیش تو تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو تلاوتو ہو۔ سب کا اجرا میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، پھر بھی میں بریفلی آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور آپ خود بھی غور کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جب پڑھیں تو آپ ضرور غور کریں کہ یہاں الف مدہ ہوگا، کہاں کہاں الف مدہ ہے، کہاں واو مدہ ہے، کہاں یا مدہ ہے۔ آپ یہ چیزیں پڑھیں نا، تو اگر یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو کبھی غلطی نہیں ہوگی کہ آپ جلدی کو کھینچ کر پڑھ دے رہے ہیں اور کھینچنے والے کو جلدی پڑھ دے رہے ہیں۔ آج کے بعد آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے اگر آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ آگے دیکھیں ورثہ، کیا ہے؟ ورثہ، واو زبر وا، را زیر ری، کیا ہوا؟ وری، سا زبر سا، ورثہ، ہا الٹا پیش ہو ورثہ ہو۔ اب دیکھیں یہ بھی سنگل ہے، یہ بھی سنگل ہے، یہ بھی سنگل ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، یہ بھی برابر، یہ بھی برابر، ورثہ ہے نا، ورثہ، ہا الٹا پیش ہو۔ یہ تو سنگل ہے بٹ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے کس کے؟ واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہا کے اوپر الٹا پیش ہو تو ہا کو تو کھینچ کر پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ورثہ ہوا نا، ورثہ ہو۔ آگے دیکھیں موازینہ، کیا ہے؟ موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، ادھر سے دیکھیں واو الف زبر وا، زا زیر زی، موازی، سوری زایا زیر زی۔ اب دیکھیں یہاں آپ غور کریں گے، یہاں آپ کو قاعدہ دکھے گا اس میں، یہ دیکھیں اس میں پھر قاعدہ دکھے گا، اس میں بھی قاعدہ دکھے گا نا آپ کو۔ کیوں؟ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ اگر آپ پیچھے نہیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ پیچھے کا قاعدہ دیکھ لیں گے۔ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا یا ساکین کیا ہوتا ہے، تو جس حرف پر جزم اس کو ساکین، یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکین، اور یا ساکین سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہ کھینچیں، اور یہ اکیلا ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ موازینہ، ایسے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں جعلہ، کیسے پڑھیں گے؟ جعلہ، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، اور حروف کو بھی نکالتے رہنا ہے، حروف کو بھی نکالتے رہنا ہے، حروف کی ادائیگی ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے۔ لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو۔ اگر آپ عربی کے جو الفاظ ہیں، عربک جو ورڈس ہیں، لیٹر جو ہیں، ورڈس نے لیٹر جو ہیں، عربی کے جو لیٹرز ہیں الف با تا سا، اگر آپ کو یہ صحیح پروننسیشن آ جاتا ہے، آپ کوئی بھی لینگویج بولیں گے نا تو آپ کو بولنے میں آسانی ہوگی، اور اس کا جو تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، وہ صحیح طور پر ادا ہوگا، اور زبان آپ کی صاف ہو جائے گی، آپ کوئی چیز بولنے میں لڑکھڑائیں گے نہیں۔ اس لیے جو آدمی قرآن سلاست کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن قواعد کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ان کی زبان جو ہے وہ بالکل صاف ہوتی ہے، وہ کلیئرلی بول پاتے ہیں۔ اس لیے کہ زبان آپ جب پڑھیں گے نا، واو مدہ یا مدہ، قرآن میں دیکھتے ہیں زبان کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ آپ ولا الضالین دیکھیں نا کیسے بولا جا رہا ہے نا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین دیکھیں کیسے بولا جا رہا ہے، ہاں نکالنا ہے، حلق سے دبانا ہے، اوپر ہونٹ سٹانا ہے، اس ٹائپ کے جو ورڈس ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب قرآن صحیح پڑھیں گے تو ہر چیز بولنے میں صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن صحیح پڑھیں، ایسا نہ ہو دوسری چیز صحیح کرنے کے لیے نہیں، وہ تو صحیح ہو ہی جائے گی۔ اس نیت سے سیکھیں گے تو ثواب ہوگا، اس نیت سے سیکھیں گے تو ثواب سے خالی ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں جعلہ، کیا ہے؟ جعلہ، آپ اس کے اجرا کر لیں گے خود۔ ماوریا، ماوریا، آپ کو دیکھنا ہے یہاں الف مدہ، یہاں واو مدہ، اور یہ جلدی پڑھیں گے، اکیلا ہے دونوں۔ ماوریا، غاوون، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبرنا، کیا ہوا؟ غاوون،
ہے نا، قرینہ، آگے دیکھیں الف سے پہلے غین کو، یہ دیکھیں اس کا اجرا دیکھ لیں، الف سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، ہے تو زبر یہاں بھی لیکن اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور یہاں اس کے لنک ہونے کی وجہ سے اس میں الف مدہ ہو جا رہا ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے قرینہ، قاف زبر قا، رایا زیر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے برابر وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ الٹا پیش کا قاعدہ مکمل ہوا آپ کے سامنے۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے، اجرا کر لیتے ہیں، رواں پڑھ لیتے ہیں۔ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ماوریہ غاوون قرینہ، اس ٹائپ سے پڑھیں گے تو قرآن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور صحیح ہو جائے گا، ورنہ ہم ایسے ہی پڑھتے رہ جائیں گے۔ اور اللہ پاک کا کلام ہے، ہم ہر چینل سے جڑے ہیں تو آپ صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں، آپ قرآن صحیح کریں گے انشاءاللہ اگر آپ بغور اسے سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی دقت ہو، آپ ہم سے بآسانی بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رابطہ کے لیے نمبر دیا ہوا ہے، آپ چینل میں جائیں، وہاں آپ کو نمبر دکھ جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ دکھے تو آپ کامنٹ کر دیں گے، میں آپ کو واضح کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہوا الٹا پیش کا قاعدہ مکمل۔ اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے کیا؟ آگے ہم لوگ پڑھیں گے حروف لین کا بیان۔ حروف مدہ چل رہا تھا، حروف مدہ مکمل ہو چکا ہے، اب حروف لین کا بیان پڑھیں گے۔ حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کو صحیح کرنے والی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات پورا دیکھیں گے، لوگوں تک شیئر بھی کریں گے، ہے نا انشاءاللہ، اور وہ شیئر کو ذہن میں رکھیں گے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہم جب خاک میں ملیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے، محنت کریں گے، تبھی ہم گل و گلزار ہوئیں گے، ورنہ ہم پھر دانہ کا دانہ ہی رہ جائیں گے، پڑا کا پڑا رہ جا کریں گے۔ ہمارے لیے بھی، تمام امت کے لیے بھی۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔